لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. غالباً جو مجلس ختم ہونے کا وقت ہے اس وقت اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. شب داری کی مجلس ہے. من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ شب داریاں کرتا ہے. سورہ مبارک عصر جو ہمارے بچوں کے لیے بھی جانا اور پہچانا سورہ ہے. خالق عصر عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کا ثبوت وہ اپنے نیک عمل سے پیش کرتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور خود ہی صاحبان ایمان و کردار نہیں ہوتے بلکہ سماج و معاشرے کو بھی با ایمان اور با کردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تواصوا بالحق، وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ سورہ واضح لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ بے ایمان انسان نقصان میں ہے اور ایماندار انسان وہ فائدے میں ہے، جبکہ دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، ایماندار نقصان میں ہے. زمین ہم نے ہیرا پھیری کر کے اپنے نام کرا لیا. وہ بیچارہ جس کی زمین تھی وہ ہم سے نہ لڑ سکا، خاموش ہو کر کے بیٹھ گیا. تو آپ بتائیں کہ نقصان میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے؟ جس نے بے ایمانی کر لی وہ تو مزے میں ہے، اس کے نام پراپرٹی ہو گئی، باغ اس کے نام ہو گیا، کھیت اس کے نام ہو گیا. اور وہ بیچارہ جو ایمانداری کے ساتھ اپنی جاگیر اور جائیداد
کا دفاع نہ کر سکا وہ نقصان میں رہا۔ سماج و معاشرے میں بے مثال آپ بہت سی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بے ایمانی ہی مزے میں ہے، ایماندار نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی کے دو آدمی، دونوں نے ایک بزنس شروع کیا، ایک کاروبار شروع کیا، ایک پونجی لگائی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب تو بہت آگے بڑھ گئے، دوسرے صاحب کوئی خاص ترقی نہ کر سکے۔ ہم نے ان سے پوچھا جنہوں نے کوئی ترقی نہ کی تھی کہ آپ پیچھے کیسے رہ گئے؟ تو اب یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بے ایمانی کی، اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ بیٹھے۔ مولانا میں بڑی ایمانداری سے بزنس کرتا ہوں، میں ڈپلیکیسی نہیں کرتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا، میں کم نہیں تولتا، لہٰذا میں زیادہ ترقی نہ کر سکا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بے ایمانی کی تو ان کا کاروبار آگے بڑھ گیا، یہ بیچارے ایماندار رہے لہٰذا کاروبار میں پیچھے رہ گئے۔ چلیے اس مثال کو بھی جانے دیں، اس لیے کہ ان کو سلیقہ تجارت معلوم تھا، ان کو سلیقہ تجارت نہیں معلوم تھا۔ دو آدمی ایک جگہ کے، ایک پوسٹ ہے، ایک سیلری ہے۔ ہم نے ایک صاحب کے یہاں دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد، 2-4 سال کے بعد ان کی دولت بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، یہ زمین بھی خرید لیا، وہ زمین بھی خرید لیا، وہ پلاٹ بھی اپنے نام کر لیا، بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے صاحب کو دیکھا، ان کے پاس کچھ نہیں، نہ کچھ خرید سکے، نہ کچھ بنا سکے، نہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے کنجوس ہیں، آپ جو کماتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے؟ کہ مولانا میں بخیل نہیں ہوں، آمدنی ہی اتنی نہیں ہے کہ میں زیادہ خرچ کر سکوں، اس لیے کہ میں بڑی ایمانداری سے ملازمت کر رہا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا، میں کمیشن نہیں لیتا، میں فائل کو دبا کر کے نہیں بیٹھتا ہوں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بے ایمانی کی لہذا وہ آگے بڑھ گئے، یہ ایماندار تھے، جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑی ترقی کر لی، اپنا پرانا مکان بھی آپ نے نیا تعمیر کرا لیا، 4 ویلر بھی آپ کے پاس ہے، یہاں بھی پراپرٹی، شہر میں بھی پراپرٹی، بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کہ کل ملا کر کے 50,000 ہماری سیلری ہے، کا خرچ کا 1.5 لاکھ روپے مہینے کا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہ مولانا یہ خدا کا فضل ہے، ہم نے ہر بے ایمانی کا نام فضل خدا رکھ لیا ہے۔ مزاج یہ ہے کہ توقع سے زیادہ آمدنی ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا بہت مہربان ہے۔ اگر دولت کی فراوانی خدا کی مہربانی کی دلیل ہے تو خدا نمرود پر زیادہ مہربان تھا، شداد پر زیادہ مہربان تھا، قارون پر زیادہ مہربان تھا، فرعون پر زیادہ مہربان تھا، ابو جہل پر زیادہ مہربان تھا، ان افراد پر زیادہ مہربان تھا جو گنہگار و معصیت کار تھے۔ یاد رکھیں کہ نہ دولت کی فراوانی خدا کی رضا کی دلیل ہے اور نہ مشکلات اور پریشانی میں گھر جانا خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ایک طریقہ امتحان وہ بھی ہے اور ایک طریقہ امتحان یہ بھی ہے، کبھی خدا نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی مشکلات میں آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسی کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے ویسا ہی مشکل امتحان بھی دینا پڑتا ہے۔ ہائی اسکول کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی کمپٹیشن نکالنا ہے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے، الگ سے کوچنگ کی ضرورت ہے، الگ سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکل ترین ڈگری کیا ہے عزیزو؟ جب مشکل ترین سند کو لینا ہے تو ایسے ہی مشکل امتحان بھی لینا ہوگا۔ اور مشکل امتحان کیا ہے؟ تمام امتحان میں مشکل امتحان ہے امتحان صبر، اور تمام اسناد میں سب سے بڑی سند کا نام ہے خدا کا ساتھ ہونا۔ عزیزوں صبر کی صفت کب آئے گی؟
سامنے نمایاں ہوگی جب مصیبتیں آئیں گی، اور جب مصیبتوں میں ثابت قدم رہیں گے تو سب سے بڑی سند ملے گی، ان اللہ مع الصابرین۔ خدا نمازیوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ، شکر کرنے والوں کے ساتھ نہیں، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، دنیا کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بے ایمان گھاٹے میں ہے، ایماندار فائدے میں ہے۔ دنیا کے وہ ممالک ترقی یافتہ کہلائے کہ جنہوں نے بے ایمانی سے دوسرے ملک کے قدرتی وسائل پر قبضہ کر لیا، وہ ترقی یافتہ کہلائے ہیں۔ تو بے ایمان ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فائدے میں ہے، اور ایماندار گھاٹے میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے ایمان گھاٹے میں، ایماندار فائدے میں۔ اب مسلمان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کہتے ہو؟ ایک طرف پوری کائنات کا اجماع، ایک طرف پوری اکثریت، اور دوسری طرف اقلیت نہیں، وحدت کا اعلان ہے کہ ایماندار فائدے میں ہے، بے ایمان گھاٹے میں ہے۔ اب مسلمان سے پوچھئے کہ تم کس کی مانو گے، تو مسلمان سر جھکا کے کہے گا کہ خدا کو مانا ہے تو اسی کی مان لیں گے۔ تو اب یہ اصول طے ہو گیا کہ خدا جو کہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہی ماننا پڑے گا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک لاشا میدان میں پڑا ہوا ہے، آپ ہندو سے پوچھئے، مسلمان سے پوچھئے، سکھ سے پوچھئے، عیسائی سے پوچھئے، جینی سے پوچھئے، بدھسٹ سے پوچھئے، سب یہ کہیں گے کہ یہ مردہ ہے، کوئی اس کو زندہ نہیں کہے گا۔ اب آئیے ایک میدان اور ہے، وہاں پر بھی سر و تن جدا ہے۔ ہم نے اقوام عالم سے پوچھا یہ بتاؤ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ سب نے کہا کہ یہ مردہ ہے، مگر خدا نے کہا خبردار اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہے۔ تو اب مسلمان کس کی مانے؟ جس کو لوگوں کا اجماع کہے وہ مانے، یا جس کو خدا کہے وہ مانے؟ تو یہ اصول طے ہو گیا، اگر مسلمان ہو تو وہ مانو جو خدا منوائے۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ یہ امیر، خدا کہتا ہے یہ امیر المومنین۔ اجماع کہتا ہے کہ یہ حاکم، خدا کہتا ہے یہ حاکم۔ تو مسلمان ہیں تو یہ اصول طے ہو گیا کہ جو خدا کہے وہ ماننا ہے۔ اور یہ مسلمان جب ماننے پر آ جاتا ہے تو سر جھکا کر کے مان لیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، انبیاء 1,24,000 آئے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کوئی ایک آیت آپ دکھا دیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ 1,24,000 انبیاء آئے۔ اسما کتنے کے؟ 22-24 انبیاء آئے، کتنے؟ 1,24,000۔ کسی سے پوچھ لیجئے، محدث سے پوچھ لیجئے، مجتہد سے پوچھ لیجئے، بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیجئے، مؤرخ سے پوچھ لیجئے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ انبیاء کے اسما کیا کیا ہیں۔ مانتے سب ہیں، اور مسلمان باوجود تمام اختلافات کے اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء 1,24,000 آئے۔ اچھا، اکثر یہ ہے کہ قرآن میں کہاں وہ دکھائیے، تو قرآن میں مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4، ظہر و عصر کی 4، اور صبح کی 2 رکعت کہاں ہے؟ مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، سارے فرقے مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے، عشاء کی 4 ہی پڑھیں گے، چاہے نظریاتی کتنے اختلافات ہوں، سارے فرقے 1,24,000 انبیاء کو مانیں گے، چاہے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ یہ کیوں مان رہے ہیں؟ جبکہ قرآن مجید میں نہ انبیاء کی تعداد ہے نہ رکعتوں کی تعداد ہے۔ تو مسلمان کہے گا کہ قرآن میں جو ہے وہ ہم کو نہیں ماننا ہے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول تم کو روک دے اس سے تم رک جاؤ۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار ہے پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی سیرت۔ تو 1,24,000 انبیاء کو مسلمان مانتا ہے، اور کسی مسلمان نے
پیغمبر سے بھی نہیں پوچھا کہ جب 1,24,000 انبیاء آپ نے بتائے ہیں تو ان کے نام بھی بتا دیجئے۔ آخری وقت میں 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ان میں سے 1,24,000 صحابہ پیغمبر کے پاس فردن فردن آتے اور ایک ایک نبی کے بارے میں پوچھ لیتے، تو سب کے نام تو کم سے کم تاریخ میں آ جاتے، کس علاقے میں آئے یہ معلوم ہو جاتا، کس قوم کے درمیان مبعوث ہوئے یہ معلوم ہو جاتا، کب پیدا ہوئے یہ معلوم ہو جاتا، کب وفات پائی یہ معلوم ہو جاتا۔ مگر مسلمان نے نہیں پوچھا۔ اور کیوں نہیں پوچھا؟ مسلمان یہ جواب دے گا کہ پیغمبر نے 1,24,000 کہہ دیا تو 1,24,000 ہیں، نہ کم نہ زیادہ، حضور سے کیا پوچھنا؟ تو جب یہ مسلمان ماننے پر آتا ہے تو نام نہیں معلوم مان لیتا ہے، قبیلہ نہیں معلوم مان لیتا ہے، علاقہ نہیں معلوم مان لیتا ہے، تاریخ وفات نہیں معلوم مان لیتا ہے، تاریخ ولادت نہیں معلوم مان لیتا ہے۔ جب ماننے پر آتا ہے کچھ نہیں معلوم مان لیا، لیکن جب انکار پر آتا ہے تو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتا۔ پیغمبر 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے مجمع کے درمیان اعلان بھی کر رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں، صورت بھی دکھا رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ پہلے کو دکھایا اور آخر کے بارے میں بتایا کہ نام کیا ہے، کنیت کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ اصول طے ہو گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خدا کہہ رہا، جو خدا کہے وہ مانو، جو لوگ کہیں وہ نہ مانو۔ اب دوسرا سوال کہ یہ انسان ہی کیوں خسارے میں ہے، یہ انسان ہی کیوں گھاٹے میں ہے، ملائک کیوں نہیں خسارے میں ہیں، یہ جانور کیوں نہیں خسارے میں ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ یوں تو بہت سے اقسام ہیں، لیکن امیر المومنین نے ان کو 3 قسم پر تقسیم کیا۔ ایک مخلوق وہ کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے مگر خواہشات نہیں دی ہیں، تمنائیں نہیں دی ہیں۔ دوسری مخلوق وہ کہ جس کو اللہ نے خواہشات دی ہیں مگر عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے۔ تیسری مخلوق وہ کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی عطا کیا ہے اور خواہشات بھی۔ جہاں پر صرف عقل و شعور ہے، تمنا اور خواہش نہیں ہے، وہ ملائک ہیں۔ عقل و شعور پایا جاتا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی خواہش نہیں ہے۔ اور جہاں پر صرف خواہشات ہیں، عقل و شعور و وجدان نہیں پایا جاتا، وہ جانور ہیں، وہ حیوان ہیں جو اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے جو آ گیا اس پر انہوں نے اپنا منہ مار دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے مالک کا باغ ہے یا غیر کا باغ ہے، غیر کے باغ پر قبضہ کر لیتے ہیں، چرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کے باغ پر قبضہ کرنا یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ عزیزوں، تو یہ جانور ہیں۔ تیسری مخلوق وہ ہے کہ جہاں عقل و شعور بھی اللہ نے عطا کیا ہے اور خواہشات بھی، اور وہ ہے انسان کہ جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے، جو ملائک کی صفت، اور خواہشات بھی ہیں جو جانوروں کی صفت۔ یہ انسان جب عقل و شعور کے کمال پر آتا ہے تو سید الملائکہ بھی سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے اور اس کے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی انسان جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے
اور پستیوں میں آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، اللہ نے انسان کو متضاد صفات کا حامل بنایا ہے۔ یہی انسان مومن بھی ہے، یہی انسان کافر بھی ہے، یہی انسان عالم بھی ہے، یہی انسان جاہل بھی ہے، یہی انسان ظالم بھی ہے، یہی انسان عادل بھی ہے، یہی انسان شجاع بھی ہے، یہی انسان بزدل بھی ہے، یہی انسان سخی بھی ہے، یہی انسان کریم بھی ہے، یہی انسان متواضع بھی ہے، یہی انسان متکبر بھی ہے، یہی انسان کریم بھی ہے، یہی انسان لئیم بھی ہے، یہی انسان شرافتوں کا پیکر بھی ہے، یہی انسان خباثتوں کا مجسمہ بھی ہے۔ جب یہ شرافت پر آتا ہے تو ملائک کی جبینیں اپنے قدموں پر جھکا دیتا ہے، اور جب خباثت پر آتا ہے تو ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کے آگے بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم نے کامیابی اور فائدہ اقتدار میں سمجھا، دولت میں سمجھا، ہم نے اپنی کامیابی کا پیمانہ یہ رکھا، کیا کہنا بڑی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری، کیسی زندگی گزاری، کہ جتنی بیٹیاں تھیں ان کی شادیاں بڑے اچھی جگہ پر کر دیا، جتنے بیٹے تھے سب کو انہوں نے روزگار سے لگا دیا، سب کے الگ الگ مکان بنا دیے۔ اگر بیٹیوں کی شادی کرنا اور بیٹوں کو روزگار سے لگا دینا اور ان کے لیے مکان بنوا دینا کامیابی ہے تو اس کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے۔ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے کامیاب کہ انہوں نے سارے بیٹوں کو اپنی زندگی میں روزگار سے لگا دیا۔ تو چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ ملک دیا تھا تو بڑا کامیاب تھا۔ یاد رکھیں، نہ ہی دولت یہ کامیابی ہے، نہ ہی شہرت یہ کامیابی ہے، اور نہ ہی اقتدار حاصل کر لینا یہ انسان کی کامیابی ہے۔ انسان شہرت پا کر کے بھی خسارے میں رہے گا، انسان دولت حاصل کر کے بھی خسارے میں رہے گا، انسان اقتدار پا کر کے بھی خسارے میں رہے گا۔ چنانچہ سکندر اعظم کی داستان کو آپ دیکھیں کہ دنیا اس کو فائدے میں کہہ رہی تھی، دنیا اس کو نفع میں کہہ رہی تھی، کامیاب کہہ رہی تھی، مگر اس نے اعلان کیا آخری وقت کہ میرے دونوں ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دینا۔ کیوں نکال دینا؟ اس لیے نکال دینا کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ 39 ملکوں کو فتح کیا تھا، 39 سال کی عمر پائی تھی۔ جب اس نے آخری ملک پر حملہ کیا اور اس کی فوجوں نے چاروں طرف سے اس ملک کو گھیر لیا تو اس ملک کے بادشاہ نے اس کے پاس ایک اپلیکیشن دی کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کو تیار ہیں، اگر خراج اور ٹیکس چاہیے تو ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ فاتح اعظم نے اس کی بات کو پسند کیا اور اس سے کہا کہ ہم ٹیکس پر راضی ہیں، تم کو جو ٹیکس دینا ہے وہ دو، ہم تمہارا ملک نہیں لیں گے، تمہارے ہی حوالے۔ اب اس نے دوسری بات کہی، اور یاد رکھیں کہ جس کو طاقت سے زیر نہیں کیا جا سکتا اس کو اخلاق کے ذریعے زیر کیا جاتا ہے۔ اب اس نے اخلاقی حملہ کیا، آپ میرے ملک کی سرحدوں تک آ گئے، ولو آپ حملہ آور کی صورت میں آئے تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں، ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے منظور کر لیا، کھانا تیار ہو گیا، سپاہی کھانا کھا رہے تھے، لشکری کھانا کھا رہے تھے، فاتح اعظم کے سامنے دسترخوان نہیں بچھایا گیا۔ چنانچہ اس نے کہا میرا کھانا کیا ہے؟
کہ حضور آپ کا دسترخوان بھی لگ جاتا ہے، دسترخوان لگایا گیا، اب وہاں ہیرے اور جواہرات، وہاں اشرفیاں لا کر کے ڈھیر کی گئیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے لیے بسم اللہ۔ اس نے جواب دیا کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا حضور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہی جو عام لوگ کھاتے ہیں۔ کہا آپ اتنے بڑے فاتح اعظم، کیا آپ کی غذا بھی گندم ہے؟ آپ کی غذا بھی عام انسانوں والی ہے؟ اچھا کتنا کھاتے ہیں؟ کہا 3 پاؤ۔ اس نے کہا افسوس کہ تم کو تمہاری حکومت کی سرحدوں میں 3 پاؤ غذا نہ ملی، کہ تم نے کتنی بستیوں کو ویران کر دیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ لمحہ فکریہ تھا اس فاتح اعظم کے لیے۔ اور چنانچہ جب بیمار ہوا اور اس نے دیکھا نہ خزانے کام آ رہے ہیں، نہ تخت و تاج کام آ رہا ہے، نہ حکومت کام آ رہی ہے، نہ آہن پوش فوجوں کا ہجوم کام آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہم نقصان میں جا رہے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ذات کے اوپر کہ جس کی غذا نان جو تھی، جس کا لباس پیوندار تھا۔ جب اس دنیا سے جانے لگا تو اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں، صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، دولت اور اقتدار کا جمع کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ انسان دولت اکٹھا کر کے بھی خسارے میں رہے گا، اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی وہ خسارے میں رہے گا، شہرت پانے کے باوجود بھی وہ خسارے میں رہے گا۔ تو انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ عزیزوں، ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچائیں تو کیسے بچائیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ با ایمان بن جاؤ، با کردار بن جاؤ، مگر خود با ایمان اور با کردار نہ رہو، سماج اور معاشرے کو بھی با ایمان اور با کردار بنانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ یہیں پر ایک داستان یاد آ گئی۔ داستان ہی ہوتی ہے، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک علاقہ تھا، وہاں کا دستور یہ تھا کہ اپنے درمیان سے کسی کو بادشاہ نہیں بناتے تھے۔ وہ اجنبی مسافر کو جو سب سے پہلے ان کے شہر میں آتا تھا، اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے، اور 1 سال کے بعد اس کو تخت سے اتارتے تھے۔ پڑوس میں ایک بھیانک جنگل تھا، اس جنگل میں جا کر کے اس کو چھوڑ آتے تھے، اپنی مرضی سے اس کو جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پرانے بادشاہ کو 1 برس مکمل ہونے کے بعد تخت سے اتار کر کے جنگل میں چھوڑا، نئے بادشاہ کی تلاش میں شہر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اجنبی مسافر سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، اس نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، اور جب کہیں پر بھیڑ ہوتی ہے تو تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ قریب آئے، آپ لوگ کیسے کھڑے ہیں؟ کہا آپ ہی کے انتظار میں۔ کہا میرے انتظار میں؟ نہ ہم آپ کو جانتے ہیں، نہ آپ ہم سے واقف ہیں۔ کہا ہمارے شہر کا دستور یہ ہے کہ ہم 1 سال کے لیے بادشاہ منتخب کرتے ہیں، اپنوں میں سے نہیں، جو اجنبی کہیں باہر سے آتا ہے اس کو استقبال کر کے لاتے ہیں، تخت پر بیٹھالتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد تخت سے اتارتے ہیں، جا کر کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ پہلے آدمی ہیں جو یہاں پر آئے، لہذا یہ حکومت آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ حکومت ہوتی ہے، چاہے 1 دن کی ہو یا 1 سال کی ہو۔ اس نے قبول کر لیا، بڑی خوشی کہ 1 سال تو حکومت کریں گے۔ تخت پر بیٹھا، کہا ہم سے پہلے کون تھا؟ کہا فلاں صاحب، ان سے پہلے فلاں صاحب، ان سے پہلے فلاں صاحب، ان سے پہلے فلاں صاحب۔ کہا کہاں چھوڑا؟ کہا سب کو ہم جنگل میں چھوڑائے۔ کہا ہم اس جنگل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فوج کو حکم دیا تیار ہو جائے۔ فوج اسلحوں کے ساتھ تیار ہو گئی، اس نے جنگل کا جائزہ لیا۔
جگہ جگہ پر انسانی ڈھانچے ملے۔ کہ یہ ڈھانچے کس کے ہیں؟ کہ ان کے ہیں جنہوں نے سال بھر تک ہمارے اوپر حکومت کی۔ کہ اچھا، سال بھر تک انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی، یہ ان کے ڈھانچے ہیں۔ واپس آیا، اس نے کہا پوری فوج اور اس کے جتنے کمانڈر ہوں حاضر ہوں۔ سارے کمانڈر آ گئے، کہا پورا لشکر لے کر کے جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں ان کو مار دو، جتنے اژدہے ہیں ان کو ختم کر دو۔ چنانچہ فوج اسی کام پر لگ گئی، درندے مارے گئے، اژدہے ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا فرمان جاری کیا کہ جتنے انجینئر ہیں اس شہر میں وہ آئیں، جتنے اس شہر کے باہر ہیں دوسرے ملک میں ہیں وہاں سے بلائے جائیں، جتنے کاریگر ہیں وہ سب بلائے جائیں، چاہے لکڑی کے کاریگر ہوں، چاہے عمارت بنانے کے کاریگر ہوں، چاہے لوہے کے کاریگر ہوں، سب بلائے جائیں۔ اور پھر اس نے حکم دیا کہ جنگل کو صاف کیا جائے، میرے لیے محل بنایا جائے، لوگوں کے لیے بستیاں بسائی جائیں، تاجروں کے لیے بازار تیار کیا جائے۔ سب لگ گئے اس جنگل کو تعمیر کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال مکمل ہو گئے۔ اس نے وزیر اعظم کو بلایا، فوجی کمانڈروں کو بلایا کہ اپنی رسم کو پوری کیجئے، جہاں اب تک سب کو چھوڑا ہم کو بھی چھوڑ کے آئیے۔ سب نے جواب دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جس عقل مند بادشاہ کی ہم کو تلاش تھی وہ عقل مند بادشاہ مل گیا۔ اب تک جتنے آئے تھے وہ سال بھر کی حکومت میں عیش و آرام میں کھو گئے، اپنے انجام کی طرف سے بے خبر رہے، لہذا ان کو ہلاکت ملی۔ آپ نے سال بھر عیش و آرام کم کیا مگر وہاں کا انتظام زیادہ کیا جہاں آپ کو جانا تھا۔ عزیزو، یوں تو یہ ایک داستان ہے مگر یہ کہانی ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا استقبال کیا گیا، اور جیسے ہی ہماری مدت پوری ہوئی تو انہی چاہنے والوں نے کندھے پر سوار کیا اور قبر کے جنگل میں چھوڑ آئے۔ اب وہاں وہی لوگ فائدے میں رہیں گے جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، ایمان کے ساتھ گئے ہوں گے، عمل صالح کے ساتھ گئے ہوں گے، حق و صبر کی وصیت کے ساتھ جائیں گے تو وہی کامیاب کہلائیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہیں پر رک کر کے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں عزیزوں، انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ہونا یہ ہماری لائق شکر تو ہے لیکن لائق افتخار نہیں ہے۔ شکر کہاں کیا جاتا ہے اور فخر کہاں کیا جاتا ہے؟ وہ نعمتیں جو دوسروں سے ملے، کسی کی عطا کردہ ہے، وہاں شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جو اپنے قوت بازو سے حاصل کیا جائے وہاں فخر کیا جاتا ہے، وہ افتخار کا سبب ہے۔ باپ دادا سے جو مل جائے تو باپ دادا سے جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس پر فخر نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ لیس الفتى من یقول کانا ابی ان الفتى من یقول ہا انا ذا۔ وہ انسان جوان نہیں ہے، فتح نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا تھا۔ فتح تو وہ ہے جو یہ کہے کہ میں اس منزل پر ہوں، ہا انا ذا، یہ میں ہوں۔ عزیزوں، تو شکر کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ جہاں نعمت دوسرے سے ملے۔ تو انسان ہونے پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ منزل فخر اس وقت آتی ہے کہ جب ہم انسان سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بن جائیں۔ اللہ نے انسان بنا دیا، اس میں ہمارا کون سا کارنامہ ہے؟ اگر وہ انسان نہ بناتا تو کیا ہم کر لیتے؟
ہم انسانیت کو مینٹین رکھیں تو یہی کامیابی ہے، اور اگر اس کو مینٹین نہیں رکھ پائیں گے تو خدا کہتا ہے کہ تم پھر جانوروں جیسے ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جنہوں نے توریت پر عمل کیا، حملوا التوراۃ، توریت کو اٹھایا یعنی اس پر عمل کیا، ثم لم یحملوها، اور پھر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کمثل الحمار، وہ مثل گدھے کے ہیں۔ تو یہ گدھا کسے کہا جا رہا ہے؟ انسان ہی کو۔ تو انسان کو قرآن گدھا کہہ رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں آپ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ انسان کو گدھا کیوں کہا؟ گائے سے کیوں نہیں تشبیہ دی؟ مثل بکری کے کیوں نہیں کہا؟ مثل ہرن کے کیوں نہیں کہا؟ مثل گدھے کے کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جنہوں نے توریت پر عمل کیا اور اس کے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ مثل گدھے کے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب خدا پر عمل نہ کرنے والا وہ حمار کے مانند ہے، گدھے کے مانند ہے۔ گدھا تو بہت سیدھا جانور ہے، بڑا محنتی جانور ہے، مالک جتنا بوجھ لاد دیتا ہے وہ اف نہیں کرتا۔ یہ خصوصیت ہے یا نہیں؟ یہ کوالٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ کوالٹی اس میں ہے۔ تو کیوں قرآن نے کہا کہ اس میں کمی یہ ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ گدھے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے۔ ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس خطاب سے نوازے جا چکے ہیں۔ انیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق کریں گے کہ اگر استاد نے پڑھایا اور ہم اس درس کو نہ دہرا سکے تو فوراً لقب ملتا، گدھے ہیں آپ۔ والد صاحب نے کوئی بات سمجھائی، اس کو الٹا کام کیا اور کہا گدھے ہیں آپ۔ تو کیوں گدھا کہا؟ اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیا۔ بذام خود ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں کون اپنے آپ کو بیوقوف کہے گا؟ ہر آدمی جو عقل کل ہے۔ عقل سے کام نہ لینا کسے کہتے ہیں؟ مولانا سلیم صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی عصمت کالونی کے موڑ پر، ہم اور یہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا ایک صاحب بیگ لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں بتا سکے، ہنس کر کے رہ گئے۔ ہم نے کہا آپ کو جانا کہاں ہے؟ نہیں بتا سکے، ہنس کر کے رہ گئے۔ نہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کہاں جانا ہے۔ مولانا سلیم صاحب قبلہ نے کہا کہ مولانا چلیے یہ کچھ کم نظر آتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ ہم کو مکمل نظر آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کم نظر آتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ماشاءاللہ سلامت ہیں، آنکھ ناک سب موجود ہے، کہ یہ عقل سے کم نظر آتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے عقل دیکھا ہے؟ آپریشن کیا عقل کا کہ عقل سے کم نظر آتے ہیں؟ کہ عقل دیکھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کہ ابھی آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو اس کی خبر نہیں، کہاں جانا ہے ان کو یہ معلوم نہیں۔ تو جس کو ابتدا نہ معلوم ہو، جس کو انتہا نہ معلوم ہو، تو اس کو بے عقل نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا انا للہ کہو تاکہ معلوم ہو کہ تم آ کہاں سے رہے ہو، انا الیہ راجعون کہو تاکہ معلوم ہو کہ تم کو جانا کہاں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور اسی بات کو صادق آل محمد نے اس انداز میں کہا جب آپ سے پوچھا گیا عقل کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے، اس کے علاوہ اور کسی عمل کو عقل نہیں کہا جا سکتا۔ تو ما عبد بہ الرحمن کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ واکتسب بہ الجنان، یہ کیا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، یہ پیش نظر
اور جس کے پیش نظر یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کو کہاں جانا ہے، وہی کامیاب ہے اور وہی معیار عقل پر پورا اترتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو انسان ہونا یہ کوئی خاص بات نہیں، انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بنے۔ اب آئیے، انسان جب ہم ہوتے ہیں تو اس میں تبدیلیاں ہیں۔ انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ ایمان میں یہ تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے بچہ ہو اور ایمان کے اعتبار سے کل ایمان ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے بوڑھا ہو اور ایمان کے اعتبار سے بے ایمان ہو۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ بچے نے رسالت کی تصدیق کی، بوڑھے نے نبوت میں شک کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور دوسرے یہ کہ رشتے کے اعتبار سے انسانی رشتے اور ہوتے ہیں اور ایمانی رشتے اور ہوتے ہیں۔ نوح کا بیٹا انسانی رشتے سے نبی کا بیٹا ہے، مگر ایمانی رشتے سے لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، یعنی کوئی رشتہ داری نہیں۔ انسانی رشتے سے نبی کا بیٹا اور ایمانی رشتے سے نبوت سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ انسانی رشتے سے ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا، ایمان کے اعتبار سے تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ انسانی رشتے سے سلمان کی پیغمبر سے کوئی رشتہ داری نہیں، ایمان کے اعتبار سے اہل بیت میں داخل ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، ایمان اور انسان، تو یاد رکھیں کہ انسان جب تک انسان ہے اس وقت تک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور جب انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بنتا ہے تو اب وہ خسارے اور فائدے سے آگے بڑھ کر کے، خسارے اور نقصان سے آگے بڑھ کر کے وہ فائدے میں ہوتا ہے۔ عزیزوں، جہاں قرآن نے انسان کے خسارے کا اعلان کیا کہ یہ انسان خسارے میں ہے، جہاں قرآن نے انسان کو جانوروں سے بدتر کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، وہیں دوسری طرف قرآن نے انسان کی تعریف کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ لقد کرمنا بنی آدمہ، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج عزت و شرافت و کرامت کو رکھا ہے۔ اور پھر وہ پروردگار جس نے اتنی بڑی یونیورس کو بنایا، جہاں ہماری زمین کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات کو پروردگار نے بنایا، مگر کسی ایک مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ عالم ملکوت، عالم لاہوت، عالم ناسوت خلق کیے، خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ ملائک کو پیدا کیا، خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ عرش و کرسی سے کائنات کو زینت بخشی، خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ کوثر و سلسبیل کو خلق کیا، خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ اس بزم ہستی کو سجایا مگر اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ جب انسان کو خلق کیا تو اس کی تخلیق کے تمام مراحل کو بھی بیان کیا، جبکہ نہ ملائک کی خلقت کی کیفیت کو بیان کیا، نہ اس نے کائنات کی خلقت کی کیفیات کو بیان کیا، انسان کی خلقت کی کیفیت کو بیان کیا، اور اس کے پورے سفر حیات کو اس نے بیان کیا کہ جو نطفے سے چل کر کے پیکر بشریت تک اس نے طے کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب پیکر بشریت میں یہ آ گیا تو کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا، تمام مخلوقات سے ممتاز بنا دیا۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو تمام خالقین میں سب سے احسن ہے، سب سے بہتر ہے۔ اے میرے مالک، تو جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جس کو پیدا کرنے کے بعد اپنا قصیدہ، اسی کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ گھاٹے والا ہے، یہ خسارے والا ہے۔ کیا خسارے والا انسان بنا کر کے تو اپنی خلاقیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ یہ انسان تو گھاٹے والا ہے نا، خسارے والا ہے نا۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے، اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی قسمیں دو طرح کی ہیں۔ یہ انسان کبھی قابیل کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی شداد کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی حامان بنتا ہے، کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی قارون بنتا ہے، کبھی ابو لہب بنتا ہے، کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی ابو سفیان بنتا ہے، کبھی یزید بنتا ہے، کبھی ابن زیاد بنتا ہے، کبھی مروان بنتا ہے، کبھی شمر بنتا ہے، کبھی خولی بنتا ہے، کبھی ہرملہ بنتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو خسارے والے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہی انسان کبھی آدم کے پیکر میں ظاہر ہوتا ہے تو صفی اللہ کہلاتا ہے، اور کبھی نوح کی صورت میں آتا ہے تو نجی اللہ کہلاتا ہے، اور کبھی ابراہیم کی شکل میں آتا ہے تو خلیل اللہ بنتا ہے، اور کبھی کوہ طور پر کلیمیت کا شرف پاتا ہے تو موسیٰ کہلاتا ہے، اور کبھی لوہے کو نرم کرتا ہے تو داؤد کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی ہواؤں کو تسخیر کرتا ہے تو سلیمان بنتا ہے، اور کبھی مردوں کو حیات دیتا ہے تو عیسیٰ کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی کوہ فاران پر جلوہ گر ہوتا ہے تو محمد عربی کہلاتا ہے، اور کبھی منبر پر آ کر کے سلونی کہتا ہے تو امیر المومنین کہلاتا ہے، اور کبھی اخلاق کا مجسمہ بنتا ہے تو حسن مجتبیٰ کی صورت میں نظر آتا ہے، اور کبھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو حسین مظلوم بنتا ہے، اور کبھی مصلی عبادت پر آتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے، کبھی مسند علم پر نظر آتا ہے تو باقر علم النبیین کہلاتا ہے، اور کبھی صداقت کا پیکر بنتا ہے تو جعفر صادق کہلاتا ہے، اور کبھی غصوں کو پی جاتا ہے تو موسیٰ کاظم کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی مرضی پروردگار کے سامنے سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے تو امام رضا کہلاتا ہے، اور کبھی تقووں کے جلووں کو بکھیرتا ہے تو امام محمد تقی بنتا ہے، کبھی ہدایت کا ذمہ دار بنتا ہے تو امام ہادی و علی نقی کہلاتا ہے، اور کبھی یہ ہیبت الہیہ کا مظہر بنتا ہے تو امام حسن عسکری کہلاتا ہے، اور کبھی غیبت پروردگار کا مظہر بنتا ہے تو امام غائب کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ انسان جب بلندیوں پر آتا ہے تو ملائک سے افضل کہلاتا ہے، اور جب یہی انسان پستیوں میں آتا ہے تو حیوان سے بدتر کہلاتا ہے۔ اور کربلا میں ہم کو دو قسم کے یہی انسان نظر آئے، ایک طرف وہ جو ملائک سے اعلیٰ اور افضل، اور دوسری طرف وہ جو حیوان سے بھی بدتر۔ عزیزوں، وہ افراد جو خیموں میں عبادت پروردگار کر رہے ہیں، مجالس حسین بعد میں برپا ہوئی، شب بیداری کی رسم امام حسین نے اپنی حیات ہی میں ڈال دیا۔ آخری رات تھی، امام نے وہ رات عبادت میں بسر کی، اور امام کے ساتھ جتنے افراد تھے انہوں نے بھی وہ رات عبادت میں بسر کیا۔ عزیزوں، وہ مائیں بھی مصلی عبادت پر تھیں جن کے بیٹے دوسرے دن قربان ہونے والے تھے۔
کیا ام لیلہ کا دل یہ نہیں چاہتا تھا کہ علی اکبر کی زندگی کی آخری رات ہے، علی اکبر ان کے پاس بیٹھے رہیں اور وہ علی اکبر کا دیدار کرتی رہیں؟ کیا ام فروہ کا دل یہ نہیں چاہتا تھا کہ قاسم ساری رات ان کے پاس گزار دیں، اس لیے کہ قاسم کی زندگی کی یہ آخری رات ہے؟ مگر ہم نے دیکھا کہ مائیں بھی مصلی عبادت پر تھیں، اور شہید ہونے والے وہ شہداء ان کے فرزند جو تھے وہ بھی مصلی عبادت پر تھے۔ صبح عاشوراء نمودار ہوئی وہ رات جو امام نے شب بیداری میں گزارا، تسبیح و تحلیل میں گزارا، اس کی صبح کتنی پاکیزہ تھی کہ جناب علی اکبر کی اذان سے اس صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس کے بعد امام امامت فرما رہے تھے، اصحاب مصلی پر تھے۔ یہ اس شب بیداری کی صبح تھی، کتنی نورانی تھی۔ عزیزوں، ظہر آئی، بہت سے اصحاب شہید ہو گئے۔ امام چاہتے ہیں کہ نماز ظہر ادا کی جائے، ادھر سے اجازت نہیں ملی۔ سعید اور زہیر امام کی نماز کے محافظ بن گئے، اور اس عالم میں امام نے نماز ظہر ادا کیا۔ ان دونوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔ عزیزوں، یہ تو امام مظلوم کی آخری یہ ظہر کی نماز تھی، لیکن ہاں، اس کے بعد جب امام اپنے خیمے سے رخصت ہوئے اور باہر نکلے ہیں بیویوں سے رخصت ہو کر کے، تو امام کی نظر ان خیام کی طرف پڑی جو گزشتہ شب آباد تھے۔ اصحاب آپس میں باتیں کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ اب وہ خیام خالی ہیں۔ امام کا دل بھر آیا، اور پھر اس کے بعد میں امام فرماتے ہیں کہ یا ابطال الصفا و فرسان الحجا، اے میرے شہ سواروں، اے میرے بہادروں، تم کہاں ہو؟ میں تم کو آواز دے رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اے حبیب، تمہارا دوست تم کو پکار رہا ہے۔ اے ابو تمامہ، تمہارا امام تم کو آواز دے رہا ہے۔ اے جون، تمہارا آقا تم کو پکار رہا ہے۔ اے قاسم، تمہارا چچا تم کو پکار رہا ہے۔ اے میرے علمدار، تمہارا بھائی حسین تم کو آواز دے رہا ہے۔ اے میرے کڑیل جوان اکبر، تمہارا بوڑھا باپ تم کو آواز دے رہا ہے۔ اور باب ازا جناب زینب نے یہ فریاد سنی۔ جناب زینب خیمے سے نکلی، بھائی کا بازو پکڑا، بھیا کوئی نہیں ہے، یہ بہن آپ کو سوار کرے گی۔ ارباب ازا امام کو بہن نے رخصت کیا۔ امام مقتل میں آئے، آنے کے بعد جنگ کیا۔ ایک طرف مظلوم کربلا ہیں جن کے صبر کو دیکھ کر کے ملائکہ تعجب کر رہے ہیں، عجبت علی صبر کا ملائکۃ السماء یا حسین، اے حسین آپ کے بے مثال صبر پر آسمان کے فرشتوں کو بھی تعجب ہے، آسمان کے فرشتے بھی حیرت کرتے ہیں۔ ارباب ازا امام حسین جنگ کرتے ہیں، آواز آتی ہے اے نفس مطمئن کے مالک پلٹ آ۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، اشقیاء قریب آ گئے، اب قریب سے نیزے مارے جانے لگے، اب قریب سے تیر سے نشانہ بنایا جانے لگا۔ ابو ایوب غنوی نے چند قدم کے فاصلے سے حلق پر تیر مارا، پورا تیر امام کے حلقوں میں پیوست ہو گیا۔ امام نے وہ تیر نکالا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارباب ازا ابن انس نے ایسا نیزہ مارا کہ اب امام سے سنبھلا نہ گیا۔ امام زین سے زمین پر اس عالم میں آئے کہ کافی دیر تک مظلوم کربلا نیزوں کے اوپر معلق رہا ہے۔ ارباب ازا وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین سرزمین کربلا پر بے فٹ پڑے ہوئے تھے،
ارے کوئی نہیں جانتا کہ حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارباب عزا شمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو دیکھا کہ حسین دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا، تو بھی اپنے عہد کو پورا کرنا۔ ارباب عزا ایسے میں بہن خیمے سے باہر نکل آئی، چاروں طرف تلاش کیا، بھائی کہیں نظر نہ آیا، یہاں تک کہ ایک بلندی پر آئی جس کو آج تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ داہنے دیکھا بائیں دیکھا مگر کہیں ماجایا نظر نہ آیا۔ ایک نشیب میں دیکھا کہ کوئی نشیب میں پڑا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب جو جناب زینب نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بھائی زمین پر ہے، شمر سینے پر سوار ہے، شمر نے خنجر نکال کر کے گلے پر رکھ دیا۔ بہن تڑپ گئی، ہائے میرے بھائی کا گلا کاٹا جائے گا، ہائے میرا بھائی ذبح کیا جائے گا، اب کس کو آواز دے، کس کو پکارے کہ جو آ کر کے شمر کے خنجر کو روک لے۔ ارے سامنے سے عمر سعد آتا ہوا نظر آیا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی زخمی ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تھک چکا ہے، میرا بھائی بھوکا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے، اس کے خشک گلے پر شمر کا خنجر رکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے میرا بھائی، شمر سے کہے خنجر روک لے، ابھی تھوڑی دیر میں روح قفص انفری سے پرواز کر جائے گی۔ ارے گلا کاٹنے کی تکلیف نہ دے۔ پسر سعد نے کوئی جواب نہ دیا، شمر کا خنجر چلنے لگا۔ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا کہ اے نانا، جس گلے کا آپ بوسہ لیتے تھے وہ گلا کاٹا جا رہا ہے۔ بہن سے دیکھا نہ گیا، خیمے میں واپس پلٹ آئیں، سر کو تن سے جدا کیا گیا، نوک نیزہ پر نصب کیا گیا۔ ارباب عزا ذوالجناح آگے بڑھا، کٹی ہوئی گردن کے پاس پیشانی کو رکھا، لہو کو چہرے پر ملا، الظلیمہ الظلیمہ کہتا ہوا چلا، گویا آواز دے رہا ہے کہ ہم جانور ہیں مگر تم جانوروں سے زیادہ بدتر ہو۔ ارے تم نے اس کو شہید کیا جو ملائک سے افضل تھا۔ وہ ذوالجناح خیمے کے قریب پہنچا، چاہنے والی بیٹی موجود تھی، اس نے دیکھا کہ پشت خالی ہے۔ جیسے ہی ذوالجناح کو قریب آتے دیکھا، ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، پشت خالی ہے تو اس کے معنی ہے کہ میرے بابا شہید ہو گئے، مگر اتنا ذرا سے بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا میرا بابا ذبح کر دیا گیا۔ ذوالجناح زبان بے زبانی سے آنسوؤں کے ساتھ یتیمہ کو دیکھتا ہے، اے سکینہ میں دیکھ رہا تھا میرے آقا کا گلا کاٹا جا رہا تھا، ایک قطرہ آب بھی نصیب نہ ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مرحومین مومنین و مومنات عصمت کالونی کے نام ایصال فرما دیں۔